اس وقت اس چھوٹے سے کلینک نما کمرے میں وہ نہایت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا تبادلہ حال ہی میں اس علاقے میں ہوا تھا جہاں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ شہر میں رہنے والا لڑکا خود کو یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ یہاں کوئی نیٹ ورک کا بہترین نظام تھا اور نہ ہی دیگر سہولیات۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے ایک بار بھی اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے بے حد پریشان ہوگی۔ گھر میں جو ان بہن اور ماں کی پریشانی اور دوسری طرف کرن کی اداسی کی وجہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کرن کس قدر غصے میں ہوگی۔ جب سے وہ شہر سے گاؤں آیا تھا اس نے ایک بار بھی کرن سے بات نہیں کی تھی۔ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس نے سگنل چیک کیے، لیکن سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے حقیقت میں اب غصہ آنے لگا تھا۔ نہ جانے حکومت کو کیا خیال آیا جو اسے یہاں پھینک دیا، ویران جنگل میں، جہاں کام کے انسان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں تو یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اس کے لیے مجھے پھر نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ موبائل کو میز پر پھینکتے ہوئے وہ انگلیوں سے پیشانی کو مسلتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ شہر میں تمام سہولیات کے ساتھ زندگی گزارنے والا لڑکا اب یہاں آ کر حقیقت میں خود کو مصیبت میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسی مصیبت کا سامنا کر رہا تھا کہ جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اندر داخل ہوئی لڑکی کو اس نے ایک پل کے لیے عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر کتنی ہی دیر وہ اسے نظریں نہ ہٹا پایا۔ سادہ سے کالے رنگ کے فراک میں اس کا دمکتا ہوا نرالا حسن اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنی پریشانی بھول کر رہ گیا۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے دل میں یہ قرار کیا، اس نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی جنگل نما گاؤں میں، جہاں اسے لگتا تھا کہ جانور نما انسان رہتے ہیں، جن کے اندر نہ کسی قسم کے آداب ہیں اور نہ ہی زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ طریقہ۔ اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا، اور اس ایک ہفتے نے اسے اتنا تھکا دیا تھا جیسے وہ یہاں برسوں سے رہ رہا ہو۔ نہ جانے اتنے خوبصورت لوگ یہاں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کچھ دیر وہ پریشانی اور خوف سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر جھجکتے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی جس میں وہ اس وقت موجود تھا۔ لڑکی نے ہاتھ میں کپڑے سے سلا ہوا تھیلا پکڑا تھا، جس سے اس نے مضبوطی سے بازو میں اٹھا کر سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ اس کے لیے دنیا جہاں کی قیمتی چیز ہو۔ رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کا یہاں آنا اسے خاصا عجیب لگا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید گاؤں کے باقی لوگ سادہ دماغ کے مالک ہیں اور ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں پر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جب وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، دیکھیے میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی بات سن کر علی کو حقیقت میں شدید غصہ آیا۔ ایک تو اسے اپنی پریشانی کھائی جا رہی تھی، اور اب آدھی رات کو یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ کر عجیب تماشا لگا رہی تھی۔ میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا جو رات کو بھی تم لوگوں کے مسائل حل کرتا رہوں، فی الحال جاؤ یہاں سے، اس نے غصے سے دھتکارتے ہوئے کہا۔ جب وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور بولی، ہائے اللہ، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، چلیں مجھے جلدی سے بتائیں آپ کیوں پریشان ہیں، میں آپ کی پریشانی کا حل نکال دوں گی۔ اور وہ اس کے بالکل قریب آ کر پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور علی کو ایک بار پھر اس کا لہجہ عجیب لگا، جیسے وہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ اس نے گاؤں میں آ کر یہ بات کافی نوٹ کی تھی کہ یہاں کے لوگ کافی ملنسار ہیں اور پہلی ہی ملاقات میں بے حد پرتکلف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فی الحال کوئی بھی مصیبت اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ لڑکی اسے اتنی معصوم لگی کہ اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، مجھے کسی سے ضروری بات کرنی ہے اور وہ میرا انتظار بھی کر رہی ہوگی، لیکن یہاں پر سگنل نہ ہونے کے برابر ہے۔ علی کی بات مکمل ہوتے ہی وہ لڑکی اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں یوں چٹکی میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہوں۔
آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ایک جگہ لے جاتی ہوں جہاں گاؤں کے لوگ شہری رشتہ داروں سے فون میں بات کرتے ہیں۔ اس جگہ پر سگنل اچھے آتے ہیں۔ علی کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن بات کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ لڑکی یہیں کی رہنے والی تھی اور ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ کو جانتی ہو جہاں جانے سے اس کی بات گھر والوں سے ہو سکے۔ اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی سے لے کر اس کمرے سے باہر نکلی اور ڈاکٹر صاحب اس کی پیروی کرتے کرتے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب وہ تھوڑا دور جا کر ایک برگد کے درخت کے پاس جا کر رکی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ اس پر چڑھ جائیں اور آرام سے بیٹھ کر جتنی دیر مرضی بات کر لیں، یہاں پر اچھی طرح سگنل آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علی اس کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ، لیکن اس پر چڑھنا میرے لیے خاصا عجیب اور مشکل کام ہے۔ جب وہ لڑکی اس کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سہارا دے دیتی ہوں، آپ تھوڑا اوپر جا کر بیٹھ کر بات کر لیں۔ میں نے تو کبھی یہاں پر بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کی، لیکن میں نے گاؤں والے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا اور علی نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ درخت کی نچلی اور مضبوط شاخ پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دو ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں اور ایک گاڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھتی ہوئی درخت کے نیچے آ کر رکی۔ دو نوجوان گاڑی سے نکلے اور اس کی طرف بڑھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اریبہ کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ نیچے اترو ڈاکٹر، ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے دن بھی کتنے ہوئے ہیں اور تم یہاں گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو۔ ان کے لہجے اور باتوں کو سن کر ڈاکٹر حیرت میں پڑ گیا۔ شاید وہ لوگ غلط فہمی کا شکار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں مزید کوئی تسلی دیتا، ایک لڑکا تیزی سے اریبہ کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی اور کتنے گل کھلاؤ گی؟ آج میں تمہیں ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔ جب وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو ڈاکٹر نے اسے روک کر کہا، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن وہ لڑکا اس کی بات سنے بغیر اسے پکڑ کر گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا اور بغیر اس کی مزاحمت اور بات کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا، اب تو ان دونوں کا فیصلہ پنچایت میں ہی ہوگا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں آ کر ہماری بہن کے ساتھ تعلق قائم کرو؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ علی کو اندازہ ہو چکا تھا وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ اریبہ اس علاقے کے خانوں کی بیٹی تھی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کی پنچایت کا سربراہ تھا۔ علاقے میں لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا اور سخت روایات میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ نہ جانے اریبہ اس روز ڈاکٹر کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی جب یہ سب کچھ ہوا، اور اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ پنچایت کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر اپنے کردار کی صفائیاں دے رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی بات مان کر اتنی بری طرح پھنس چکا ہے۔ دوسری جانب وہ لڑکی بھی رو کر اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو صرف ڈاکٹر صاحب کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی اس بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ساری بات سن کر پنچایت میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتے ہوئے بولا، سکندر خان، اگر قصور تمہاری بیٹی کا ہے تو قصور اس شہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر کا بھی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گاؤں والوں کی عزت کی طرف میلی آنکھ بھی نہیں اٹھانی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اسے بھی سزا دلواؤ۔ آج کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس علاقے میں آ کر یہاں کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ باقی سب لوگ بھی اس کی بات سن کر یہی کہنے لگے کہ بالکل، اس شخص کو بھی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے اور سزا کے طور پر ان دونوں کا نکاح کرواؤ کہ انہیں گاؤں میں رخصت کر دینا چاہیے تاکہ آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور اس لڑکی کے ساتھ سارے تعلق بھی ختم کر دیے جائیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر وہ بول اٹھا، میں یہاں حکومت کی جانب سے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔
نہ ہی میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ گاؤں کی جاہل اور گنوار لڑکیوں سے شادی کروں۔ اگر تم لوگ واقعی سمجھتے ہو کہ اس سب میں میری کوئی غلطی ہے تو مجھے کوئی اور سزا دو، لیکن میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس نے دوک ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں برباد نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اریبہ خاموشی سے اسے دیکھتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نہ تو اس کی بات کو کوئی اہمیت دی جائے گی اور نہ ہی اس کی جذبات اور عزت کا خیال کرے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا چاچا حاکم خان اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ لڑکا اس کے ساتھ نکاح نہیں کروانا چاہتا تو میں ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح اپنے غلام سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آواز لگا کر نذیر نامی ملازم کو بلایا اور تھوڑی ہی دیر میں نذیر حاضر ہوا۔ علی نے اسے دیکھتے ہوئے شدید کوفت محسوس کی۔ وہ درمیانی عمر کا گندا میلا سا شخص تھا، جس کی بڑھی ہوئی داڑھی اور مونچھیں اس کی حلی کو عجیب سے عجیب تر بنا رہی تھیں۔ سب لوگ اس نکاح کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ علی نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو خوف زدہ نظروں سے ان سب کو دیکھتی اور رو رہی تھی۔ جس بھی وجہ سے وہ اس کے پاس آئی تھی، اس وقت وہ بری طرح پھنس چکی تھی اور یہ سب کچھ صرف ڈاکٹر کی مدد کرنے کی بدلے سے سہنا پڑ رہا تھا۔ بے اختیار علی کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ اس کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے تمام لوگوں کو گولی مار دے جن کے نزدیک ایک عورت اور خاص طور پر ایک بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی عزت کا خیال نہیں کر سکتے تھے تو اسے دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ نذیر نامی ملازم کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیتے، علی نے بلند اور مضبوط آواز میں کہا، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی اس بات کی نفی کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا، اب اچانک نکاح کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ اریبہ بھی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بے حد سخت ہو چکے تھے، جیسے اسے اندر ہی اندر ان سب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ حاکم خان اپنے فیصلے سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے زور دیا کہ لڑکی کی شادی اسی ملازم سے ہوگی، لیکن علی اس کے سامنے ڈٹ گیا اور سب کے سامنے نکاح پڑھا دیا گیا۔ ڈاکٹر علی کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا، اب اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں لمحوں میں ہو جائے گا اور اسے یوں برباد کر جائے گا۔ نکاح کے بعد اریبہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اپنی آزادی کے لیے اس شخص کے گلے میں کتنی بڑی مصیبت ڈال دی ہے۔ وہ بس مدد کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا جس کا اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ علی اسے مسلسل روتا دیکھ کر کوفت زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اب جاؤ یہاں سے، کیا اب تم میرے سر پر ہی بیٹھی رہو گی؟ اریبہ نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، اگر آپ نے میری مدد کی ہے تو اب مکمل مدد کر دیجیے۔ میرے پاس یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ شہر لے چلیں اور وہاں پہنچنے کے بعد چاہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے گا، میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس شخص سے فریاد کر رہی تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ چکا تھا، ایک ایسے مضبوط رشتہ جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے بار بار اس شخص کے لیے افسوس ہو رہا تھا جس کی زندگی برباد کر دی گئی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن حالات میں پھنس چکا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپنی بیٹیوں اور بیویوں کی عزت اور زندگی کی پرواہ نہیں، وہ کیسے اس کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے تھے؟ لیکن اب اس کی زندگی میں جڑی اریبہ بھی اس کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ اسے اس لڑکی سے جذباتی لگاؤ تو نہیں تھا، لیکن وہ اس کی زندگی برباد ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی جاؤ، اپنے گھر سے قیمتی اور ضروری سامان لے آؤ،
یاد رکھنا میں صرف 5 منٹ تمہارا انتظار کروں گا۔ اریبہ نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات مانی اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ ایک گھر کے سامنے جا کر رک گیا اور وہ گھر کے اندر چلی گئی، جہاں سب لوگ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے، یہاں تک کہ وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اسے ترس بھری نظروں سے دیکھتا یا اس کی حقیقت پوچھے۔ سب اسے حقارت بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ جب اس کی تائی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب یہاں کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنی عاشق کے چکر چلا کر تم نے ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ تمہارا نکاح کر کے تمہیں یہاں سے بھیج دیا ہے، اب دوبارہ کیوں آئی ہو؟ اریبہ کو ان کے لہجے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ شاید کچھ لمحوں کے لیے ان کے ساتھ آخری ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے اور اس پر تانے کس رہے تھے، اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو کوئی بھی اس کے ساتھ یوں نہ کرتا۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے دن رات ان کی خدمت کی تھی اور اپنے چچا زاد بھائیوں کی ہر بات مانی تھی، لیکن آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر وہ سب یوں منہ موڑ گئے جیسے وہ ان پر بوجھ ہو۔ وہ خاموشی سے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور سارا سامان لے کر دروازے پر آ گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک آخری نظر گھر پر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ وہ 20 سال جیسے بھی تھے، لیکن اس گھر سے بے حد محبت تھی، مگر کوئی بھی اسے روکنے والا نہ تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی اور ڈاکٹر علی اسے لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ علی نے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر حالات کی مجبوری تھی۔ رات کو جب وہ ڈرتے ڈرتے بستر پر بیٹھنے لگی تو اس نے سخت لہجے میں دھتکارتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے کسی بھی رشتے کا سہارا لے کر میرے قریب آنے کی کوشش کی یا میری چیزوں پر حق جتانے کی کوشش کی۔ علی نے تلخی سے کہا، تمہیں تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا مل گیا ہے، لیکن میری زندگی برباد ہے۔ مجھے کیا ملا؟ تم جیسی ایک جاہل گاؤں کی لڑکی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اریبہ کے آنسو شدت اختیار کر چکے تھے۔ وہ بھری بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں جاہل نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے تو ان لوگوں سے بغاوت کی۔ علی نے غصے سے کہا، ہاں تو تم نے بغاوت کی اور میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ تم اس رات میرے کمرے میں نہ آتی تو میری زندگی مشکلات کا شکار نہ ہوتی۔ علی نے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیوں آئی تھی اس رات میرے کمرے میں؟ آخر تمہاری یہی چال تھی نا کہ تم مجھے اپنا بنا لو تاکہ تمہیں آزادی مل جائے۔ اریبہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں پڑھنا چاہتی تھی اور گاؤں میں آپ کے علاوہ کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جو مجھے سمجھا سکے کہ میں پرائیویٹ طور پر کیسے تعلیم حاصل کر سکتی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ علی اس کی بات پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، یعنی اب تم مجھے اپنی معصوم باتوں میں الجھانا چاہتی ہو اور میں بیوقوف بن جاؤں گا؟ علی کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی رات کے 12 بجے اس کے پاس یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کی نظر اچانک میز پر رکھے اس سامان پر گئی جو 2 تھیلوں پر مشتمل تھا۔ ایک تھیلا جسے وہ اس رات سینے سے لگا کر آئی تھی اور اس کے ساتھ رکھا ایک چھوٹا سا شاپر۔ علی جلدی سے اس تھیلے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ اندر سے کتابوں کا انبار نکل آیا جو اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، یعنی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس رات وہ اسی تھیلے کو لے کر اس کے پاس آئی تھی اور اس تھیلے میں موجود کتابیں اور کاغذات یہی بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کسی قسم کا مشورہ لینے آئی تھی، اور پھر اس کی مدد کرتے ہوئے پکڑی گئی اور ایک غلط فہمی کی بنا پر ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا۔ اسے اس لڑکی سے سخت بیزاری تو تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس پر ترس آ رہا تھا۔ لیکن پھر
وہ اپنی بیزاری کو چھپا نہیں پا رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم پڑھنا چاہتی تو میں تمہاری زندگی کو آزاد کر کے تمہارے مستقبل کی جانب جانے دوں گا، لیکن یاد رکھو میں اپنی زندگی کو یوں مہرہ بنا کر سوار نہیں کر سکتا۔ خاموشی سے جا کر صوفے پر لیٹ جاؤ، کیونکہ صبح ہمیں شہر جانا ہے۔ میں یہاں سے اپنا ٹرانسفر شہر میں کرا لوں گا۔ اریبہ کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین کر چکا ہے۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ جب علی مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر گیا تو وہ بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ انجانی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ نہ جانے اس کی کیسی قسمت تھی کہ بچپن میں ہی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا اور باپ نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اس کے باپ کو تو صرف اپنے بیٹوں سے ہی لگاؤ تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ عورت مرد کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے آج تک اریبہ سے نہ کبھی محبت بھری بات کی اور نہ ہی اسے کوئی احساس دلایا، جبکہ اس کے چچا زاد بہنیں اسی گھر میں خوبصورتی سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ بچپن سے ہی اریبہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے خواب پورے کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ وہ پڑھے اور اپنا نام روشن کرے، تاکہ اس کے باپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی۔ اور اس رات بھی وہ اسی حوالے سے ڈاکٹر علی کے پاس آئی تھی۔ دراصل جب اسے علم ہوا تھا کہ شہر سے ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر آ چکا ہے، تو اس نے اپنا ذہن میں پختہ کر لیا تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور اس سے اپنی تعلیم کے مطابق بات کر کے مدد لے گی، کیونکہ یہاں پر اور کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس کی مدد کر پاتا، اور نہ ہی اس کے گھر والے اسے لمبی چوڑی تعلیم کی اجازت دینے والے۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر آخرکار اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو علی کمرے میں اپنی پیکنگ میں مشغول تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ علی نہ تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اسے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام مکمل کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور باورچی خانے کی ایک ٹرے دے کر چلا گیا۔ علی نے خاموشی سے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا اس کے لیے رکھ کر باہر چلا گیا۔ اسے ابھی بھی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ فوراً اٹھی اور بچا ہوا کھانا کھانے لگی۔ ٹرے میں رکھے ہوئے کھانے سے اسے پتہ چل گیا کہ وہ علی نے اس کے لیے بھی کھانا منگوا لیا تھا، مگر پھر وہ بغیر کچھ کہے خود کھا کر باہر چلا گیا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ اریبہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد علی اندر آیا اور اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنا سامان اٹھا لو، ہم شہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کا سامان تقریباً کچھ نہیں تھا، بس کتابوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا جسے اس نے اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ اریبہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے اندر مختلف سوچوں کا ہجوم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اسے کہاں لے کر جا کر چھوڑ دے گا، اسے کہاں لے جا کر چھوڑے گا۔ دیکھنے میں پڑھا لکھا، باذوق اور عمدہ شخصیت کا حامل شخص اس کا ہونے کے باوجود اس کا نہیں تھا، اور اس بار پھر اس کی زندگی اندھیروں کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی میں اسے بٹھانے کے بعد علی نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی گاؤں کے سنسان منظر کو چھوڑ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور گاڑیوں میں دونوں افراد اپنے اندر کی جنگ سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ علی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کرن سے منسلک ہے اور کرن اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، اور نہ جانے اس کی ماں نے اس کی شادی کے بارے میں کیا کیا خواب سجا رکھے تھے۔ اسے یہ فکر مندی تھی کہ اب وہ اس لڑکی کا تعارف کیسے کرائے گا۔ وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ اس پر بد کردار کے لگائے ہوئے الزامات کے بعد
یہ لڑکی اس کے سر تھوپ دی گئی ہے۔ اتنا تو وہ کر سکتا تھا کہ اس لڑکی کو کسی NGO کے حوالے کر دے، مگر پھر اس کے بعد اس لڑکی کا کیا ہوتا؟ کیا وہ خود غرض بن کر اسے طلاق دے دیتا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا؟ 100 طرح کی جنگ اس کے دماغ میں چل رہی تھی، جبکہ گاڑی کے باہر چلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر اریبہ بھی مختلف سوچوں میں گم تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی وہ بات واضح تھی کہ اس رات علی کسی لڑکی سے بات کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ ایک اچھی خاصی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں اس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں اور واپس جانے کا راستہ نہیں بچا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود وہ لوگ اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیا وہ شخص اسے باہر جا کر چھوڑ دے گا اور اپنی نئی زندگی شروع کر لے گا؟ اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو شہر میں کسی سے واقف بھی نہیں، لیکن اب ساری زندگی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ چاہے اب اس کا شوہر ہو، لیکن وہ کبھی بھی دل میں اسے رشتے کو تسلیم نہیں کرے گا اور ہمیشہ یہی سمجھے گا کہ اریبہ اس پر جبراً تھوپی گئی ہے۔ جب وہ گھر آیا تو اریبہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ علی اندر داخل ہوتے ہی سے یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ علی کو اندر آتے دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے سلام کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ رکھ دیا۔ اس نے صرف ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ پہلے کی نسبت سرخ تھا اور اسے بار بار ہلکی ہلکی کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کل والے لباس میں ملبوس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا اریبہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اریبہ نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ علی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر بعد اریبہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ اس نے اپنی شال اتار کر سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے بال کو کھولا اور ان میں ہلکی ہلکی کنگھی کرنے لگی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، کیونکہ الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ آج پورا دن وہ اس شخص کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ آیا تو اس نے نہ تو اس سے بات کی اور نہ ہی کوئی رسمی جملہ کہا، بس خاموشی سے کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ اسے شاید سردی لگ چکی تھی، کیونکہ سارا دن اس کے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد تھا، جسے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ اس کا دل شدید خواہش کر رہا تھا کہ وہ آج بیڈ پر سو جائے، لیکن وہ اس شخص کے غصے سے خوف زدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کی چیزوں پر اپنا حق نہ جتائے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی شال اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی اور شال کو اچھی طرح پھیلایا اور اپنے اوپر لے لیا۔ علی جو کافی دیر سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، ہلکی ہلکی آنکھ کھول کر اس کی تمام حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اس کے سیاہ بالوں کو دیکھ کر بہت دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم کنگھی کرتی ہوئی پھر انہیں ہلکی سی چٹیا میں باندھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس نے بھاری سانس گونجنے لگی تو علی نے بھی تسلی سے آنکھیں بند کر لی اور نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح جب علی اٹھا تو اسے صوفے پر سکڑی سمٹی ہوئی اریبہ کو دیکھ کر شدید ترس آیا۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ کمرے میں جتنی سردی تھی، بغیر کمبل کے غیر آرام دہ حال میں صوفے پر سونا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ لگاتے ہوئے جھنجھوڑا، لیکن وہ ویسی ہی پڑی رہی۔ جب پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اسے آواز دی تو اریبہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور پھر مکمل طور پر آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کمر کسی تختے کی طرح اکڑ چکی تھی اور پورا جسم درد کر رہا تھا۔ سر میں بھی شدید درد تھا۔ سفر کی تھکاوٹ اور سردی کی وجہ سے اسے بخار ہو رہا تھا۔
علی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اسے سردی لگ چکی ہے۔ وہ مسلسل کھانسی اور چھینک رہی تھی۔ السلام علیکم، نرمی سے اسے کہتے ہوئے، بیڈ پر جا کے آرام سے لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر بعد ناشتہ تمہارے کمرے میں آ جائے گا اور ساتھ تمہارے لیے پین کلر بھی بھجوا دوں گا۔ ناشتہ کر لینا اور آرام کرنا، میں شام کو آ کر تمہیں تفصیل سے دیکھ لوں گا۔ امید ہے آرام کرنے سے تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی۔ بخار میں سر ہلاتے ہوئے اریبہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اسے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ سردی اور غیر آرام دہ حالت میں سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد تھا اور بخار کی وجہ سے پورا جسم سن ہو رہا تھا۔ علی کے جانے کے بعد کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اس کے دروازے کی دھڑک سے کمرہ کھل گیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندر آنے والی لڑکی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پہنے ہوئے عجیب و غریب کپڑے اریبہ کو بے حد شرمندہ کر رہے تھے، مگر وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سامنے موجود لڑکی اسے اتنی سخت نظروں سے کیوں گھور رہی ہے۔ جب وہ لڑکی اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اریبہ اچھا خاصا بوکھلا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اب اسے کیا جواب دینا چاہیے، اس لیے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ لڑکی ایک بار پھر اسے سخت انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، گونگی ہو گئی ہو کیا؟ اس کے سخت لہجے کو سن کر اریبہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس لیے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں علی کی بیوی ہوں، اریبہ۔ اس کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی وہ لڑکی حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی اور پھر چند لمحے بعد اس حیرت نے شدید غصے کی صورت اختیار کر لی۔ غصے سے پاس پڑا پانی کا جگ اس نے زور سے فرش پر انڈیل دیا۔ جگ کے ٹوٹنے سے اریبہ شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ جب وہ لڑکی تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی، اریبہ نے جلدی سے اٹھ کر کمرہ بند کر لیا۔ پین کلر لے کر جب وہ سوئی تھی تو اب اس کے درد میں کافی کمی تھی، مگر یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس نے اتنا سخت رد عمل کیوں دیا۔ تھوڑی دیر تک یہ بات سوچتی رہی، لیکن پھر خاموشی سے اٹھ کر الماری میں علی کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کوئی بھی آرام دہ کپڑے پہن کر نہا لے گی۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن نہ نہانے کی وجہ سے اس کا جسم تناؤ کا شکار ہو چکا ہو، لیکن یہاں موجود کپڑے اس کی جسمانی حالت کے مطابق نہیں تھے۔ کوشش کرنے کے بعد اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور ایک ڈھیلی شرٹ نکالی۔ اس کے پاس کوئی اور کپڑے نہیں تھے اور فی الحال بدن ڈھانپنے کے لیے اسے انہی کپڑوں کی ضرورت تھی۔ علی ہسپتال میں موجود تھا جب اسے ماہین کی کال آئی۔ جب ماہین دھڑکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے سخت غصے میں تھی، اس لیے بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے چلا کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انتہائی غصے میں ہے، اس لیے وہ باقی لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے آستینے چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ مزید اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا اور تم اپنی عیاشیاں اور منمانیاں کرتے رہو گے۔ کرن، میری بات سنو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم باہر جا کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس سے اسی وقت سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا نہیں تھا اور کرن کی آواز باہر موجود مریضوں تک پہنچ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ کرن بغیر اس کی عزت کی پرواہ کیے اس پر چیخ کر برستے ہوئے غصہ کرے گی۔ اس نے بمشکل ماہین کو سنبھالا اور دوسروں سے معذرت کرتے ہوئے اسے باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھایا، پھر گاڑی ایک پرسکون جگہ پر لے گیا۔
وہ کرن کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ اسے ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن کرن کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ غصہ کرنا کرن کا حق ہے، لیکن وہ جو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی پرواہ کیے بغیر چیخ رہی تھی، یہ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ دیکھو، یہ شادی نہیں ہے، بس ایک سمجھوتا ہے۔ دراصل گاؤں کے لوگوں نے مجھ پر کچھ بے بنیاد الزام لگانے کے بعد اس لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ میں تو خود بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں، مگر فی الحال اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ مجبوری کے عالم میں چند روز اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا اور پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تمہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن تمہیں میری پرواہ نہیں۔ میں 5 سال سے تمہارے لیے ہر رشتہ رد کر رہی ہوں اور تمہارے ساتھ منسوب ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہاری فطرت کیسی ہے۔ تم نے اس لڑکی کا رنگ روپ دیکھ کر ہی اسے اپنے ساتھ منسوب کیا ہوگا۔ میں تو مردوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کرن کا لہجہ اور رویہ اسے اب حقیقی معنوں میں غصہ دلا رہا تھا۔ جتنا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی بھڑکتی جا رہی تھی اور اس کی کوئی بات سنے بغیر وہ اسے ہی چلاتے ہوئے بولی، میں اس لڑکی سے مل کر آئی ہوں اور اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دوں گی یا پھر اس کی جان لے لوں گی۔ تم نہیں جانتے میری ضد کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ لیکن علی ایک عجیب و غریب رویے کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا اور کرن کے رویے پر بھی۔ کرن کو آج اس کی عزت کا خیال نہیں تھا اور اسے پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ باقی زندگی کیسے اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس پر اعتماد کر سکتا تھا؟ لیکن فی الحال اسے کرن ٹھیک لگ رہی تھی۔ آخر کار کوئی بھی لڑکی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا منگیتر کسی اور کے ساتھ نکاح کر بیٹھے، لیکن کم از کم اسے اس کی حقیقت پر اعتماد تو کرنا چاہیے تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ واپسی کے رستے پر آ رہا تھا۔ تھک چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی نے بری طرح اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر یہ حیرت خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ دروازے کی جانب منہ کیے وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کسی معصوم بچی کی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر علی کی ذہن میں تمام پریشانیاں غائب ہو گئیں۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اسی کے کپڑوں میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ علی نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا وہ تیز بخار میں تپ رہی ہے، اور اس کے احساس سے اس کی آنکھیں کھول لیں اور پھر اپنے قریب علی کو دیکھ کر وہ اچانک سے گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اسے یوں دیکھتا پانے پر جب اسے کچھ نہ سوجا تو اس کی طبیعت جاننے لگا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ شخص جو اسے بات تک کے لیے راضی نہیں تھا اب اس کا حال جان رہا ہے۔ اس لیے آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلایا اور بے اختیاری سے 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ وہ اس کی حرکت کو تفصیل سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اٹھتے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگا اور پھر تھرمامیٹر لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بیگ سے کچھ ٹیبلٹ نکال کر اس نے اسی طرف بڑھائیں اور اسے لینے کی تنقید کرتے ہوئے بولا، یہ کھا لو اور پھر میں تمہیں انجیکشن بھی لگا دوں گا۔ امید ہے تمہارا بخار صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک پیشہ ور ڈاکٹر کی طرح اسے مخاطب تھا، جبکہ وہ مارے جھنجھلاہٹ کے کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، بس خاموشی سے اس کی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ جب انجیکشن والی بات سنی تو وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بچپن سے ہی اسے انجیکشن سے بہت خوف آتا تھا۔ میں ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ انجیکشن رہنے دیں۔ اس کی آواز سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تم سے رائے مانگی ہے، بس خاموشی سے یہ ٹیبلٹ کھا لو۔ اور اریبہ نے جلدی سے وہ ٹیبلٹس منہ میں رکھ کر نگل لی۔
اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گہری نیند سو جائے تاکہ اس شخص کو پریشان کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن وہ بھی جیسے اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اٹھ کر بازو آگے کرو، یہ انجیکشن لگوا لو۔ علی کے چہرے پر ایک دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی اس کی حرکت دیکھ کر، اس لیے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بٹھا کر انجیکشن تیار کرنے لگا، اور وہ خوف سے انجیکشن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے، میرا بخار بالکل اتر گیا ہے، تو اب آپ مجھے انجیکشن نہ دیں، جبکہ وہ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی گال سرخ پھول کی مانند دہک رہی تھی۔ سرخ نشیلی آنکھیں، گیلے بال اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے، وہ واقعی قیامت لگ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا شخص اس کے جلووں میں گرفتار ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور خوبصورتی کس مرد کو متاثر نہیں کرتی۔ اسے بھی یہ خوبصورتی بری طرح متاثر کر رہی تھی، اور اس کی نظریں بار بار اسے دیکھ رہی تھیں۔ علی نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور اسے انجیکشن لگا دیا۔ اریبہ نے سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے خوفزدہ انداز میں سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے بازو پر رکھ کر دبایا، علی خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، وہ لڑکی کے اتنے قریب کیوں آ رہا ہے جس سے اسے ہر حال میں دور رہنا تھا۔ وہ اپنے دماغ کو ہزاروں وضاحتیں دے رہا تھا، لیکن دل بار بار اسی کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد علی بیڈ پر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ جب اریبہ اٹھنے لگی، اس نے اریبہ کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شہزادی کی طرح اس کے سینے پر گر گئی۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ علی کے سوال پر وہ کچھ ہڑبڑا کر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ در حقیقت میرے پاس کوئی اور کپڑے نہیں تھے، تو مجھے مجبوری میں آپ کے کپڑے پہننے پڑے۔ اس وقت آپ نے مجھے صرف 5 منٹ کا وقت دیا تھا، جس میں اپنی کتابیں اور کاغذات سمیٹ کر باہر آ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ واپس نہ چلے جائیں، تو میں نے اپنے کپڑے اٹھائے ہی نہیں۔ علی کو بے اختیار وہ دن یاد آ گیا جب اس نے سختی سے صرف 5 منٹ کے لیے اسے گھر جانے کو کہا تھا، اور اس کے بعد وہ 2 دن سے انہی کپڑوں میں گھوم رہی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر اسے ذرا برابر برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اسے اسی وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ نے واپس اٹھنے کی کوشش کی، لیکن علی نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ مجھے جانے دے پلیز، اریبہ نے مزاحمت کرنا چاہا، لیکن علی نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ محبت سے اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص بہک کر اس کے قریب آ رہا ہے، اور اگر اس نے اسے چھو دیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خمار اتر جانے کے بعد وہ سارا الزام اس کے کاندھوں پر سوار کر دیتا۔ لیکن علی اسے محبت سے خود سے سمیٹے ہوئے محسوس کر رہا تھا، جیسے سکون اس کی رگوں میں پھیل رہا ہو۔ اسے یہ نہیں سوچا تھا اس غیر آباد گاؤں میں اس کے لیے اتنی خوبصورت لڑکی موجود ہوگی۔ وہ کوئی دل پھینگ قسم کا شخص نہ تھا، اور نہ ہی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا بہک جانے والا تھا۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی، اور اس پر ہر طرح کا حق تھا۔ بعد میں جو بھی ہوتا دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اس کی ہر مزاحمت کو ختم کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ سب کچھ مقدر کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بار بار اس شخص کو دھتکار کر خود سے دور کرے۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو ان کی باہوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ جب آنکھ کھلتے ہی رات کے سارے واقعات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے یوں اٹھا محسوس کر کے اریبہ نے بھی اپنی آنکھیں کھولی۔
وہ شخص دونوں ہاتھوں سے سر گرا کر پریشان حال بیٹھا تھا۔ جب اریبہ آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو کچھ رات کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور علی کی بات سن کر اریبہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر کار اسی کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ وہ شخص اسے اس وقت استعمال کر چکا تھا اور اب خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سارا قصور اس کے حصے میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ تو مرد ہے، خود کو بری طرح ملامت کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار سے آنسو جمع ہونے لگے۔ ساری زندگی اس نے کس طرح گزاری تھی، اور اب علی نیم بے ہوشی کی حالت میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور بغیر اس کی بات کیے ہی دفتر چلا گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج ایک اور حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کرن نے نہ صرف اس کے دفتر میں بلکہ اس کے گھر میں جا کر بھی کافی بدتمیزی کی تھی، اور اس کی ماں سے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جو کافی قابل اعتراض تھیں۔ علی کی ماں نے اسے کال کی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ہسپتال سے سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ نسیم بیگم اس سے کافی ناراض ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی امید نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت کی تھی جس سے ان کا سر جھکتا۔ آج اس کی وجہ سے وہ لڑکی انہیں جلی کٹی سنائے بغیر نہیں گئی۔ علی کو کرن پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کو ساری حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا، اور آہستہ آہستہ ہر راز ان کے سامنے کھلتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے آپ کا دل دکھے، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خود اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب میں اس لڑکی کو چھوڑ سکتا ہوں، اور اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اب اسے چھوڑ دینا میرے لیے سراسر زیادتی ہوگی، اور آپ نے میری تربیت میں یہ بات شامل نہیں کی کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں۔ نسیم بیگم کو اپنے بیٹے پر بہت یقین تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ان کا بیٹا یہ سب کچھ کہہ رہا ہوگا تو وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، میں پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں ایسی لڑکی آئے جو تمہیں سنبھال لے اور تم اس کا سہارا بنو۔ تم نے اپنی مرضی سے کرن سے رشتہ کیا تھا اور اپنی مرضی سے ہی یہ رشتہ نبھایا، لیکن بیٹا میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم جو بھی کرو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر کرو۔ علی نے فی الحال کرن کے معاملے کو ختم کر دیا اور اس وقت اپنی ماں اور بیوی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ نسیم بیگم نے اسے کہا کہ اگر اس نے نکاح کر ہی لیا ہے تو بہو کو گھر لے آئے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بہو سے ملاقات کے بعد ان دونوں کا ولیمہ کر دیں، تاکہ مہمانوں میں یہ بات عزت کے ساتھ مشہور ہو جائے، وہ کسی کو بات بنانے کا موقع نہ ملے۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ پریشانی میں بے حال ہو چکی ہوگی۔ اسے جاتے جاتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اور اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ اس کی بے قراری پر مسکرایا جب وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس معاملے کو بھلا دیں گے اور میں خاموشی سے آپ کی زندگی سے باہر آ جاؤں گی۔ اریبہ نے کہا، چلی جاؤں لیکن مجھے یوں بے سہارا مت چھوڑیں، مجھے کسی قابل اعتماد شخص کے حوالے کر دیں۔ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں خود کو تمہارے لیے قابل اعتماد سمجھتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ پوری زندگی گزارو گی؟ وہ حیران اور پریشان کھڑی تھی، لباس میں کندھوں پر اچھی طرح چادر پھیلائے۔ وہ بالکل ایک نواب زادی لگ رہی تھی، جبکہ نسیم بیگم
اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا اس کی خوبصورتی کا۔ انہیں اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک محسوس ہوا اور وہ سمجھ گئیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی کا حقدار تھا جیسی لڑکی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی تھی، اور سب سے مل کر اور ان کی محبت کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اس بات پر مطمئن تھی کہ ان کی ماں کو اریبہ بے حد پسند آئی تھی۔ علی نے اس شام کرن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کرن نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ نہ ہی وہ اس سے ملنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس روز اس نے فیصلہ بھی کر لیا کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اریبہ سے شروع ہو کر اریبہ پر ختم ہوگا۔ نہ ہی کسی اور کی گنجائش ہے اور نہ ہی وہ اسے اپنی زندگی میں لائے گا۔ فی الحال نسیم بیگم نے اسے اپنی بہو سے بالکل الگ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا اب ولیمے کے روز ہی باقاعدہ دلہن بن کر وہ اس کے کمرے میں جائے گی، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بھی سارا دن بے تاب رہتا تھا۔ نہ ہی اسے دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی کال پر اس سے بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ پوری گھر والوں پر قابض ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک ہفتے کے بعد تمام مہمانوں میں دعوت ولیمہ دے چکی، اور اریبہ اور علی کا ولیمہ ہوگا، اور اریبہ اور علی کا ولیمہ ہو گیا۔ بالآخر ولیمے کا دن آیا، اور جو اتنے دن سے بے تابی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اس روز اسے اپنے سامنے سجا سورے روپ میں دیکھ کر پاگل ہونے کے قریب تھا۔ وہ اس سے یک ٹک دیکھتا رہا۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دے ڈالا، اور وہ تو اس شخص کی نظروں سے ہی پگھل رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی اریبہ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچتی تھی کہ کبھی یہ سب کچھ حاصل کر پائے گی۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ خدا کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر خدا نے اسے ہیرو جیسے شخص سے نوازا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے سرشار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میری زندگی کو بے حد خوبصورت بنانے والی خوبصورت لڑکی کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس کی خوبصورت بات پر وہ مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے ماں اور بہن کی وہ محبت نصیب ہوگی جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی تھی۔ قسمت اس پر اپنے تمام دروازے کھول کر مہربان ہو رہی تھی، اور اس نے قسمت کی مہربانی کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر قبول کر لیا۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے کو وہ کبھی خود سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ پیچھے موجود اس کے خونی رشتہ دار نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، اور اس نے بھی ان لوگوں کی پرواہ چھوڑ دی۔ اس کی زندگی میں مخلص لوگ ہی اس کے لیے حیثیت رکھتے تھے، اور وہ ان کے لیے